बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान, जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी जमात से माइनस किए जाने की प्लानिंग की जा रही है और उनके जो वफादार साथी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। काफ़ी तो पहले ही उन्हें छोड़ चुके हैं और अब जो दीगर कुछ लोग रह गए थे वो भी रफ्ता रफ्ता उनको छोड़कर जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी जमात की जो रिजर्व सीटें थी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, वो भी उनसे छीन ली गई हैं और छीन कर दीगर जमातों को दे दी गई हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ उनकी अपनी जमात में साजिशें की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ से बिल्कुल माइनस कर दिया जाए। जिस तरह से माजी में दो दो सियासी जमातें जो थीं वो बनाई गई इमरान खान की जमात के अंदर, तो इस पर बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब ने इसकी शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि माजी में भी बहुत सी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद की जाती रही है। खास तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी भी आयद की गई, बल्कि उससे कबल इसके बतन से 3 सियासी जमातें बनाई गईं। सबसे पहले तो 19 जून 1992 को जो ऑपरेशन किया गया, उसमें कोशिश की गई कि अल्ताफ हुसैन को माइनस किया जाए और जमात को टेक ओवर किया जाए, लेकिन उस वक़्त भी हमारे इदारे और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो सकी। अगरचे उस वक़्त भी हम पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए थे, प्रूफ लाए गए थे, मुल्क तोड़ने की खुदा न खास्ता बातें की गई थी, लेकिन जिन लोगों ने हम पर इल्ज़ामात आयद किए थे, फिर उन्हीं लोगों ने टीवी चैनल्स पर बैठकर इस बात का इकरार किया कि वो महज झूठ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था और एमकेएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा था, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा था और उस सियासी जमात को तोड़ना था, इनकी ताकत को ख़त्म करनी थी, जिसकी वजह से वो प्रोपेगेंडा किया गया था। वो रिकॉर्ड तमाम आज भी तमाम टीवी चैनल्स पर मौजूद हैं। उनका कहना था कि उसके बाद पीएसपी की सूरत में एक मरतबा फिर मुझे माइनस करने की कोशिश की गई, हमारी जमात को तोड़ा गया, हमारी जमात के कुछ लोगों को जो है वो परचेज किया गया, उनको मुबैना तौर पर उनको नई जमात बनाकर अल्ताफ हुसैन को माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी मरतबा भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो सकी। तीसरी मरतबा 22 अगस्त को एक प्री प्लान के तहत अल्ताफ हुसैन को माइनस करने की कोशिश की गई, अल्ताफ हुसैन की जमात पर कब्जा कराया गया, उनके अकाउंट्स पे कब्जा कराए गए, उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कराया गया, उनके 90 को बंद किया गया, उसके बाद उस 90 को आग लगा दी गई। वो 90 जो मेरी जाती मिल्कियत थी उसको आग लगाई गई और उसको जो है वो मिसमार किया गया। तो माजी में उन्होंने कहा कि 3 मरतबा हम पर मुझे मुझे माइनस करने की कोशिश की गई और उन कोई सियासी जमात ऐसी नहीं थी जिसने इस मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई हो। उसके साथ साथ 25,000 हमारे कारकुनान को मावरा अदालत कत्ल किया गया, उस पर भी कोई सियासी जमात ऐसी नहीं थी जिसने हमारी हमदर्दी में हमारे साथ खड़े हुए हों इस मौके पर या हमारे लिए कोई हमदर्दी के 2 लफ्ज कहे हों। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी हमने हर मौके पर जहां भी ज्यादतियां की गई हैं, सियासी जमातों के साथ हों या आम लोगों के साथ हो, अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा आज मैं अल्ताफ हुसैन इमरान खान के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं और गुज़श्ता 2 सालों से उनको जो गिरफ्तार किया गया, उनके साथ उनके कारकुनान के साथ जो ज्यादतियां की गई और की जा रही हैं, उनके खिलाफ भी मैंने मजम्मत की है। हमेशा उनकी आज़ादी की बात करता रहा हूँ और करता रहूंगा उस वक्त तक जब तक अल्ताफ हुसैन उस वक्त तक आवाज बुलंद करता रहेगा, जब तक इमरान खान को रिहाई नहीं मिल जाती, इसलिए कि उनको झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि माजी में हमारे साथ कभी किसी सियासी जमात ने हमदर्दी का इजहार नहीं किया और हमारे खानदान हमारे कारकुनान के उजाड़ दिए गए, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आज उन तमाम जिनके साथ मजालिम हो रहे हैं, इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, मैं अल्ताफ हुसैन इमरान खान के साथ खड़ा हूं और उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक इनको इंसाफ में असर नहीं हो जाता। अब मैं नाज़रीन जिक्र करूंगा इस्लामाबाद में गुज़श्ता 3 रोज कबल एक एहतजाज हुआ था, उसमें चंद दर्जन लोग उस एहतजाज में मौजूद थे। उसकी कुछ तफसीलात इस तरह से हैं कि सिंध में जो 6 अजला हैं
ان 6 اضلاع میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تشکیل دی گئی ہے، اس وقت سے بدامنی ہے، ڈاکو راج ہے، سر شام ہی جو ہے وہ شہر بند کر دیے جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان اضلاع میں لوگ اغوا کیے گئے، اغوا برائے تاوان میں، لیکن حکومت کی جانب سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور 6 اضلاع میں جو لوگ ہیں وہ شدید متاثر ہیں، اور مبینہ طور پر جو 6 اضلاع میں ڈاکوؤں کی اگر فہرست اٹھا کر دیکھیں اور اگر آپ وہاں تجزیہ کریں تو یہ 6 کے 6 اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ انتخابات میں منتخب ہو کر آئے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ جو ہماری خفیہ اداروں کی رپورٹس ہیں اس میں 70% ایسے لوگ ہیں، ایم این اے ایم پی ایز اور پیپلز پارٹی کے عہدیداران جن کا ان ڈاکوؤں سے ڈائریکٹ تعلق ہے اور جو اب بد امنی میں ملوث ہیں، اور یہ اربوں روپے کا بزنس ہے۔ وہ ڈاکو مبینہ طور پر علاقے کے وڈیروں کو، اراکین اسمبلی کو اور جو پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں ان سے نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ اغوا برائے تاوان اور لوٹ مار جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور اس میں بڑے لوگوں کو فائدہ ہے۔ معاف کیجیے گا، بڑے لوگوں کو فائدہ ہے، انہی لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو حکومتی بینچ میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں جو چند لوگوں نے احتجاج کیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 اراکین قومی اسمبلی بھی موجود تھے، اور وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان سے ان تینوں اراکین اسمبلی نے خطاب بھی کیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو تمام لوگ تھے احتجاج کرنے والے جن کا تعلق شکارپور، کشمور، کندکٹ سے تھا، وہ تمام کے تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے، اراکین اسمبلی کے لوگ تھے جن لوگوں نے ان سے خطاب کیا، اور پھر تینوں اراکین قومی اسمبلی نے اس بات کی مذمت کی کہ ہمارے علاقے جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے، ہمارے علاقوں میں ڈاکو راج موجود ہے، اور وہاں ڈاکوؤں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جاتی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کی اپنی حکومت ہے اور 17 سالوں سے یہ حکومت ہے، اور یہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان میں شبیر بجرانی صاحب خود کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں کئی مرتبہ، اس کے ساتھ ساتھ شہریار خان مہر خود ایم این اے ہیں، ان کے والد اور ان کے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مزاری صاحب جو ہیں وہ بھی حصہ رہے۔ جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اور پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سالوں سے جو ہے وہ اس وقت حکومت میں موجود ہے۔ سندھ حکومت ان کے پاس ہے، لیکن 17 سالوں میں وہ ان اضلاع میں امن و امان بحال نہیں کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام لوگ سندھ اسمبلی، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے سندھ گورنمنٹ کا، ان کو چاہیے تھا کہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے یہ احتجاج کرتے، اور ان کا احتجاج جو تھا بنتا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج کرتے، لیکن ان لوگوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا۔ در حقیقت اس کے پس پردہ جس طرح سے غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف حکومت کی جانب سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اسی طرح سے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شکارپور کے جو جتوئی سردار ہیں ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور موروں کے جتوئیوں کے بعد میں جو جتوئیوں کے خلاف گہرا تنگ کیا گیا، اب شکارپور کے جتوئیوں کے خلاف بھی گہرا تنگ کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ موروں میں جو ضلع نوشہرہ فیروز ہے وہاں بڑی طاقتور شخصیتیں غلام مصطفیٰ جتوئی کے صاحبزادے سیاسی طور پر جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں، اور شکارپور میں جتوئی خاندان جو ہے جس میں ابراہیم جتوئی صاحب ہے، میر عابد حسین جتوئی صاحب ہیں، یا ان کا جو خاندان ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف شدید مذمت کرتا ہے، بلکہ تمام سیٹوں پر ان کے لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ وہ سیاسی خطرہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ شکارپور کے جتوئیوں کو کسی طرح سے سیاسی طور پر جو ہے وہ ان کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ فارم 47 کے تحت یہ لوگ جیت کر منتخب ہوئے ہیں، اور شکارپور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے ضلع میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا،
اور اس میں جتوئی خاندان کا بڑا کردار تھا. ان کو جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرائی جائے یا ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے. یہ ان کے خلاف ایک پری پلاننگ تھی. اسلام آباد میں ہونے والا احتجاج اور پھر جو تینوں اراکین قومی اسمبلی نے تقاریریں کی ہیں وہ ٹوٹل جو تھی نام لیے بغیر جتوئی خاندان کے خلاف تھی. اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امتیاز شیخ ہیں جو سابق صوبائی وزیر ہیں ان کے خلاف پولیس افسران کی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ اغوا برائے تاوان میں نہ صرف امتیاز شیخ ملوث رہے ہیں بلکہ مبینہ طور پر ان کے بھائی مقبول شیخ بھی ملوث رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک پی ایس او کی لائن ہے پیٹرول کی لائن ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی مستفید ہوتے ہیں اور مبینہ طور پر اس کو وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر کئی گاڑیاں پیٹرول وہاں سے چوری کیا جاتا ہے. اور جب اس چوری کو روکنے کی کوشش کی گئی ایک ڈی ایس پی تھے شفیع اللہ تو اس کو جو ہے وہ اس کا مرڈر کیا گیا تھا. اس میں تمام لوگ یہ ملوث تھے مطلب مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ملوث تھی لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. اور امن و امان کا جو مسئلہ تھا وہ آج بھی جو کا تو موجود ہے لیکن حکومت جو ہے سندھ حکومت وہاں کسی بھی قسم کی اپنے اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی کے عہدیداران یا جالوں کے خلاف کاروائی کرنے سے جو ہے وہ گریزہ ہے. جبکہ جو خفیہ اداروں کی رپورٹس ہیں اس میں جو امن و امان کی صورتحال ہے ان علاقوں میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مبینہ طور پر ملوث ہیں لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے دھمکانے کے لیے ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو جو اسلام آباد کا جو احتجاج تھا وہ بھی مبینہ طور پر اس کی طرف اشارہ ہے. اور جس طرح سے نوشہر و فیروز میں جتوئی خاندان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور اب شکارپور کے جتوئی خاندان کے خلاف کارروائیاں کیے جانے کا جو ہے وہ امکان ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال کیجیے گا.